बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सब लोगों के? सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की वीडियो ना तो कोई मोटिवेशनल स्पीच है, ना ही कोई इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियो है। आज की वीडियो बिल्कुल एक अलग टॉपिक है मेरा। मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोर्स किया कि आप प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए। 4-5 दिन से एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है, तकरीबन अब तो पूरी दुनिया में ही फैल गई है कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं वो 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे। तो अल्लाह ना करे कि कभी कुछ ऐसा हो। और मुझे पता है आपने भी मेरा थंबनेल देखकर ही इसको क्लिक किया है। तो सबसे पहली बात ये कि सबसे पहले हम ये माइंड में रखें कि हमारे जो मरने का दिन है, अल्लाह ताला ने जो हमारा दिन मुकर्रर कर रखा है, हम उस ही दिन मरेंगे। चाहे वो कल हो, 5 दिन बाद हो, 2 साल बाद हो या 20 साल बाद हो। ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन हमें 2 साल तक ज़िंदा रखेगी, उसके बाद ये वैक्सीन हमें मार देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने ईमान को ख़राब करने वाली बात है। फ़र्ज़ कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपकी उम्र 70 साल लिखी हुई है, और वो लोग जो 60 साल के हैं और उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है और अल्लाह ने उम्र उनकी 70 साल लिखी है, तो क्या वो 62 ईयर्स में चले जाएंगे और 8 साल उनके कहाँ गए जो अल्लाह ने लिखे हुए हैं? तो ऐसा सोचना भी मैं कहती हूँ कि अपने ईमान को ख़राब करने वाली बात है। सोचे ही नहीं वो बुज़ुर्ग जो वैक्सीन लगवा चुके हैं और रियली वो थोड़े परेशान भी हो गए हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, हमने तो वैक्सीन लगवा ली है। और ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि बुज़ुर्ग जो होते हैं वो बच्चों की तरह से होते हैं, और वो अब ये सोच रहे हैं कि हमने तो वाक़ई एक धचके वाली बात है कि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम मुझे ये एक न्यूज़पेपर का एक व्हाट्सएप आया था, तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं ख़ुद हैरान थी कि ये डॉक्टर ने किस तरह से, ये फ्रांस के डॉक्टर ने बात कर दी है। तो डॉक्टर ने जो बात की उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों के तबसरे देखे, तो उन तबसरों में भी यही बात आई है, और जो मैंने अपनी जितनी भी मैंने अपनी नॉलेज इकट्ठी की है उसमें यही आया है कि उन्होंने ऐसी कहीं भी कोई बात नहीं बोली कि 2 साल के अंदर लोग मर जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो तरीक़ा है ये ठीक नहीं है। और ये डॉक्टर हैं, फ्रांस के डॉक्टर हैं, और नोबेल प्राइज़ इनको मिल चुका है। तो ऐसी बात इन्होंने अपने जो इंटरव्यू है या जो बात भी उन्होंने बोली है, उन्होंने ये कहीं भी नहीं कहा कि 2 साल बाद मर जाएंगे। ये एक तर्जुमा जो हुआ है वो गलत हो गया है, बाय मिस्टेक किस चीज़ से हुआ होगा। तो आप लोग इस बात को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए इस बात की। ये बात तो है कि कोविड-19 है, कोरोना है, और हम एसओपीज़ नहीं फ़ॉलो करेंगे तो हमें हो सकता है। मेरी अपनी फैमिलीज़ में 3 से 4-5 लोगों को कोरोना हुआ, और जिसमें से बाकी लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए, लेकिन 3 की डेथ कोरोना से हुई है। और हमारे पाकिस्तान में न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं कोरोना के। एक हद तक ये जो है वो ख़तरनाक हद तक भी स्प्रेड हुआ है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कंट्रोल में भी आ रहा है। और सिंध के केसेस कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन पंजाब में थोड़े से कम हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो 617 जो इंडिया से आया है, या B117 जो यूके से आया है, वो वाकई ही थोड़े ख़तरनाक थे। लेकिन हमें उसके लिए कुछ करना है। हमें क्या करना है? हमें मास्क पहनने हैं। मास्क के साथ N95 मास्क पहने या KN95 पहने, ये कुछ ज़्यादा सेफ़ हैं। क्या हमने कभी ये बात सोची है कि डेली टीवी पे बता रहे होते हैं कि कोरोना से इतनी डेथ्स हो गई हैं, पाकिस्तान में इतनी, इंडिया में इतनी, ब्राज़ील में इतनी, अमेरिका में इतनी। तो उन लोगों को क्या जो विदाउट कोरोना मरते हैं, उनकी तो तादाद हमें पता ही नहीं है। क्या पता उनकी तादाद इन कोरोना से भी ज़्यादा हो। और हम ये डेथ्स को सुन के ओहो आज तो 80 हो गई, ओहो आज तो 100 हो गई, आज तो 2000 हो गई, तो 200 हो गई, इंडिया में इतनी हो गई, अमेरिका में इतनी हो गई। लेकिन वो विलेज पूरी मुल्क कंट्री के हमारे और बाहर ममालिक के भी वो विलेज, छोटे छोटे कस्बे, जहाँ पे लोग भूख से मर जाते हैं, जहाँ पे लोग प्यास से मर जाते हैं, जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता कहाँ पे कौन मर गया और क्या हुआ उसका। बहुत सी अमवात इस तरह की भी होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। तो जिसने इस दुनिया में जिस तरीके से मरना है, अल्लाह ताला ने उसके हिस्से में वो चीज़ लिखी हुई है, अज़ल से लिखी हुई है।
تو جو لوگ کرونا سے جائیں گے اس دنیا سے وہ کرونا سے ہی جائیں گے. جو لوگ جن کے لیے اللہ پاک نے شہید کا رتبہ لکھا ہے وہ شہید ہو کر ہی جائیں گے، اور جن کی موت جس طرح سے لکھی ہے وہ اسی طرح سے جائیں گے. کوئی بھی ویکسینیشن اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نہیں مار سکتی. آپ اپنے ایمان کو پختہ کیجئے. اللہ بہت بڑا ہے. میں نے اپنی فرسٹ ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے. اللہ پہ کامل یقین کیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں کی سنتا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہماری کون سی دعا کب قبول ہو رہی ہے. آپ یقین کیجئے کہ مجھے جو بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں آب زمزم کا پانی پیتے وقت وہ دعا کر لیتی ہوں کہ اللہ پاک میری یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے، تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. کیونکہ کامل یقین اپنے دل میں لے کر آتی ہوں. تو کامل یقین انسان کو بہت پختہ بنا دیتا ہے، اپنے اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا لیا ہے بالکل ریلیکس ہو کے رہیں، کیونکہ جو ان کو ویکسین لگی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے لگی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دل ہوا اور آپ نے سوچا جی مجھے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا لینا چاہیے اور آپ گئے اور آپ نے کروا لی. تو ان لوگوں کا کیا جن کو اب تک نہیں لگی ہے، کیونکہ ان کے لیے اللہ کا حکم نہیں ہے اب تک. جس وقت اللہ کا حکم ہوگا ان کو بھی لگ جائے گی، اور جن کے حصے میں لکھی ہوئی ہے ان کو لگے گی، جن کے حصے میں لکھی ہوئی نہیں ہے ان کو نہیں لگے گی. تو اس بات کو تو بالکل ہی چھوڑ دیں کہ ہم 2 سال بعد مر جائیں گے. یہ تو اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے، اپنا دماغ بھی خراب کرنے والی بات ہے. کیونکہ کوئی بھی ایک دن زیادہ نہیں جیے گا، کوئی بھی ایک دن پہلے نہیں جائے گا. ہر کوئی اپنے وقت پر جائے گا، ہر کوئی اپنے وقت پر پوری زندگی کر کے جائے گا. تو اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کیجئے. دنیا کے وہ تمام کام کیجئے فل SOPs کے ساتھ جو آپ کر رہے تھے، لیکن اس کرونا کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ کرونا ہے اور ظاہر سی بات ہے ہم احتیاط کریں گے تو ہم اس سے بچ بھی سکتے ہیں. اور گھر میں رہیے، ضرورت ہی نہیں ہے باہر جانے کی. اور ماشاءاللہ سے تو اب سب لوگ اتنے ایجوکیٹڈ اور اتنی سمجھ آ گئی ہے سب لوگوں کو کہ دوسروں کے گھر پہ جانے سے کیا ہوتا ہے، یا جن کے گھر میں جن لوگوں کو کرونا ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ آئسولیٹ کر لیتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو دیکھیں پھر ان کے گھر میں ایک عام روٹین سی شروع ہو جاتی ہے. ان کو نہیں پتہ چلتا شروع میں لاسٹ ایئر کرونا ایک کیا چیز تھی، اب سب اس کے یوز ٹو ہو گئے ہیں. تو اس بات کو سوچنا کہ جی ہمیں ہو جائے گا 2 سال کے بعد، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اگر ہم تھوڑا پازیٹیو سائڈ پہ جائیں، اگر ہم پازیٹیو وے میں جا کے اگر ہم تھوڑا سا سوچیں، اگر میں اپنے لیے سوچوں، میں اپنی مثال دوں آپ کو کہ اگر مجھے کوئی بولے کہ جی آپ کی زندگی صرف 2 سال کی ہے، تو یقین کیجئے کہ میں تو یہ سوچوں گی چلو اچھا ہوا 2 سال کا ٹائم تو مل گیا. مرنے سے پہلے 2 سال کا ٹائم تو بہت زیادہ ہے. اس میں ہم سارے اچھے کام کر سکتے ہیں. کوئی نماز قضا نہیں کریں، تہجد قضا نہ چھوڑیں، تہجد پہ بھی اٹھیں، تہجد پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کی مانیں، اللہ کی سنیں. جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن پاک میں فرمایا ہے ان تمام چیزوں پر عمل کریں. کوئی بھی ایسا نہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور ان پورے 2 سالوں میں اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں. اللہ ہے وہ ہمیں بہت چاہتا ہے، وہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے اس کو فالو کیجئے، اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کیجئے. تو بس اپنی زندگی کو آسان بنائیں. اور میرے بہت سارے فیملی فرینڈس اور فرینڈس آف فرینڈس، میرے تمام اسٹوڈنٹس نے مجھے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے فورس کیا تھا، کیونکہ 2-4 کی مجھ سے بات ہوئی تھی فون پر. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جب میں نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ کچھ نہیں ہوگا، اس طرح سے سارا سمجھایا، تو انہوں نے کہا کہ پلیز آپ اس پر ایک ویڈیو بنا دیجئے تاکہ تمام لوگ یہ بات سن سکیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی نہیں مرے گا. اس بات سے خوش ہو جائیے کہ اللہ کا جب حکم ہوگا ہم اس دنیا سے اس ہی دن جائیں گے، اور اس طرح ہی مر کے جائیں گے جس طرح نے اللہ نے لکھا ہوگا. کیا پتہ ہم بیڈ پہ ہی ہماری سانس نکل جائے، ہمیں پتہ ہی نہ چلے. کیا پتہ اللہ نہ کرے کون ایکسیڈنٹ سے جاتا تو کون پانی میں ڈوب کے جائے گا، تو کون کس طرح سے جائے گا. کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ اپنے بارے میں. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویکسینیشن ہمیں مار سکتی ہے. اس لیے ایسا نہ سوچیں، پازیٹیو رہیے، ہمیشہ مائنڈ کو پازیٹیو رکھیے. بالکل پازیٹیو رہنے کے لیے ہمیں اپنے مائنڈ کی جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے اس کو اپنے مائنڈ سے نکال دیں. اور مائنڈ میں ایک دفعہ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے تو پھر مائنڈ اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے نیگیٹیو
تو بالکل بھی نہیں ہوئی ہے، اور نگیٹیوٹی کی کوئی جگہ اپنے مائنڈ میں رکھیے بھی نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہم سب نے ہی یہ بات سنی 2 سال والی، تو سب کے ذہن میں ایک دم سے، چاہے وہ ایجوکیٹڈ تھے یا الٹریٹ تھے، سب کے ذہن میں یہ آئی، او ہو 2 سال بعد مر جائیں گے، تو مائنڈ نے ایک دم سے نیگیٹیوٹی کی طرف اس بات کو لے کے گئے تھے۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر ہم اٹھ بھی نہیں سکتے، جب ہم رات میں سوتے ہیں تو صبح اللہ کے حکم سے ہی اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے مائنڈ کو بالکل ریلیکس کیجئے، اپنا قدم بڑھانا بھی اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ آج سے آپ سب لوگ اپنی زندگی، اپنا رہن سہن، اپنا کھانا پینا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا سونا جاگنا، ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ پہ چھوڑا ہوا کوئی بھی کام بگڑتا نہیں ہے۔ اللہ پہ چھوڑنے کے بعد پھر کچھ ہوتا ہے تو وہ پھر اللہ کی لکھی ہوئی تھی، وہ اللہ نے آپ کے مقدر میں وہ لکھ دیا تھا، پھر آپ کو پچھتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، پھر آپ کو ریگریٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی نہیں ہے، کہ جی آپ دل مطمئن ہوتا ہے، دل سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ ہم نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا تھا، پھر یہ کام ہوا ہے تو اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے، یہ کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوا، کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کیجئے۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، بات تھوڑی سی سمجھ میں آئی ہوگی، اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اپنی بات اپنے تمام پاکستانیوں کو، اور اس میری ویڈیو جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے یا جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان سب تک پہنچے، اور وہ یہ بات سوچیں کہ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے اس کے حکم کے بغیر ہم اس دنیا سے نہیں جا سکتے۔ تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی حفاظت کرے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔